میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسین مصباحی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی 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 حضرت اسٹارٹ کر دیجیے. اسٹارٹ سب لوگ آ گئے ہیں؟ جی 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 اسٹارٹ کیجیے. تمام اسلامی بھائی اور پھر اسلامی بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القديم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ایک بار بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں سب لوگ درود پاک میں اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والبلاغ وسلم. میں محمد حسین مصباحی فرام ڈیلی. آج میں آپ سب کے سامنے میرا فرسٹ لیکچر ہے، جس کا موضوع ہے امپورٹینس آف قرآن، قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور قرآن ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، قرآن عظیم ہمارے لیے کس طریقے سے ہدایت کا کام سر انجام دے رہا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت بیچ میں دخل کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی وائس آئی تھنک کلیئر نہیں ہے. آپ کیا ایئر بڈ وغیرہ کا یوز کر رہے ہیں یا پھر ایئر فونس وغیرہ کا؟ جی آپ کی وائس بہت زیادہ بلرڈ وائبریٹ ٹائپ ہو رہی ہے تھوڑی، تو ایک کام کیجیے آپ مائک کو میوٹ کر کے دوبارہ انمیوٹ کیجیے. آئی تھنک صرف آپ کی وائس صاف آ جائے. نہیں آپ کی وائس بہت زیادہ بلرڈ آ رہی ہے، وائس کلیئر نہیں ہے. اب آ رہی ہے؟ جی اب بہتر آ رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے؟ جی جی اب بہتر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. شروع کیجیے. میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے جو روٹ ورڈ آف قرآن، قرآن عظیم کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن عظیم جو لفظ قرآن پاک ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرات سے مشتق ہے. قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. چونکہ اس قرآن کو دنیا میں سب سے زیادہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جسے اس قدر اہتمام کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، عقیدہ رکھ کر کے، اچھی نیت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ پڑھا جائے. انسان کا دل کوئی کتاب بار بار پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جو کتاب ایک بار انسان پڑھ لیتا ہے، 2 بار پڑھ لے گا تو پھر اس سے تھک جاتا ہے انسان. لیکن قرآن عظیم کو جتنی بار آپ پڑھیں یا جتنی بار اسے پڑھا جائے، ہر مرتبہ کیا ہے، الگ الگ لذت، الگ الگ احساس، الگ الگ کیفیت ہوا کرتی ہے قرآن عظیم کو پڑھنے سے. اس لیے یہ ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے جتنا آدمی پڑھے اتنی اس کی لذت ملے گی، اتنی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی. اور دنیا میں سب سے زیادہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس لیے کیا ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. قرآن کا مطلب بہت زیادہ پڑھا جانے والا اللہ کا کلام.
ایک اور اس کا روٹ ورڈ بتاتے ہیں کہ قرآن یہ قرن سے بنا ہوا ہے. قرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملا ہوا ہونا. چونکہ قرآن عظیم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہے، کنیکٹیڈ ہے بالکل، اس لیے اس کو کیا ہے قرآن کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر دا کنسپٹ آف وحی. وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی ریویلیشن کو کہتے ہیں. وحی کا مطلب ہوتا ہے، اس کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو پیغام دینا. جو دنیا ہے، دنیا کے جو نظام ہے اور دنیا جس کو مانتی ہے سورس آف علم، یعنی علم کے ذرائع کتنے ہو سکتے ہیں، علم کے ریسورسز کتنے ہوتے ہیں، تو دنیا والوں کے نزدیک صرف دو علم ہے، دو ریسورسز ہیں. 5 سینس، یعنی کسی چیز کو جان کر کے، کسی چیز کو سن کر کے، کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کو ٹچ کر کے، کسی چیز کو سون کر کے، کسی چیز کو چک کر کے، اس طریقے سے کیا ہے علم حاصل کیا جاتا ہے. کانوں کے ذریعے سے سن کر علم حاصل کیا جاتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے، ناک کے ذریعے سے سونگھ کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور چک کر کے حاصل کیا جاتا ہے، ہاتھ اور پیروں کے ذریعے سے چھو کر کے اور پکڑ کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے. یہ ایک پہلا ریسورس ہے علم کا. اسی کے ذریعے سے کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے یا کوئی الومینیم ہے، کوئی بھی شے ہے، اس کو ہم دیکھ کر کے، چھو کر کے، پکڑ کر کے اس کا علم حاصل کرتے ہیں. اور ان 5 چیزوں کے ذریعے سے بہت سارے علم ہمیں حاصل ہوتے ہیں. لیکن ان سب کا یہ 5 سینس کا ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، ایک یہ لمیٹیشن ہے اس کا، ایک یہ لامحدود نہیں ہے، انلمیٹیڈ نہیں ہے. آپ کان کے ذریعے سے صرف سن سکتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، ناک کے ذریعے سے آپ صرف سونگھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے آپ صرف چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کان کا کام ہے سننا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں کانوں کے ذریعے سے ہمیں دیکھنا ہے، اور اگر کان کے ذریعے سے اگر ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کوئی ایسی چیز نہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کو اپنے دماغ کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز انلمیٹیڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کا ایک سرکل ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے. اب یہ موبائل کیسے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کے فنکشن کیا کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہم صرف آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، ہم صرف کانوں کے ذریعے سے دیکھ کر کے، سن کر کے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، ہم پکڑ کر کے معلوم نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ یہاں پہ یہ 5 سینس کا یہ جو دائرہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے عقل. اب چونکہ موبائل ہمارے سامنے بنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، سونگھ کر کے یہ چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے جو دوسری صلاحیت، جو دوسرا سورس آف علم ہمیں دیا ہے، جس کا نام ہم عقل کہتے ہیں. اب عقل کے ذریعے سے ہم اندازہ لگائیں گے، عقل کے ذریعے سے ہم دماغ لگائیں گے، ہاں یہ اس کو کسی ماہر انجینئر نے اس موبائل کو بنایا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اس کے فنکشن کو اس کے اندر لگایا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں، اس کے جو پرزے ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہے ایک سے ایک لگائی گئی ہے. اس کو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے جانیں گے. تو لیکن عقل بھی کیا ہے؟ عقل بھی کیا ہے؟ لیمیٹیڈ ہے. عقل کی بھی کیا ہے؟ کوئی ایک حد ہے. عقل بھی انلمیٹیڈ نہیں ہے. علامہ ابن خلدون جو ہے بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے دانشور گزرے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بڑی کام کی چیز ہے. جب اس کو اس کے دائرے میں استعمال کیا جائے تو یہ کام بہت کارآمد چیز ہوتی ہے، بہت کام میں آنے والی چیز ہوتی ہے. لیکن اگر اس عقل کو اس کے دائرے سے باہر استعمال کریں گے تو یہ کام نہیں دے گی. پھر اس کی ایک بڑی اچھی مثال انہوں نے پیش کی. اس مثال کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. جیسے سونا تولنے کا کوئی کانٹا ہوتا ہے، ایک ترازو ہوتا ہے. تو اگر اس سونے کے کانٹے پر، سونے کو اس ترازو پر سونا ہی تولا جائے تو وہ سونے کا کانٹا کیا ہے؟ کارآمد ہوتا ہے. سونے کا ترازو کیا ہے؟ کارآمد ہوتا ہے. لیکن اگر اسی سونے کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیا جائے،
بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا جائے، بہت بڑی کوئی وزنی چیز رکھ دی جائے اور سونا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ سونے کا جو ترازو ہے یہ کارآمد چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تو ایسے شخص کو، ایسے انسان کو کیا اپنے عقل کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ سونے کا جو کانٹا ہے، سونے کا جو ترازو ہے وہ یقیناً کارآمد چیز ہے، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اپنے اسی دائرے میں کیا ہے وہ کام دے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو دنیا والوں کے نزدیک سورس آف علم جو ہے، علم کے جو ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، وہ صرف دو ہیں، ایک 5 سینس، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، اور ایک عقل ہے، اور ایک، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک تیسرا ذریعہ بھی دیتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے وحی، یعنی آسمانی تعلیم، ایکسٹرنل گائیڈنس، یعنی خارجی ہدایات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیسے دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کس کو حساب دینا، یہ ساری چیزیں عقل اور 5 سینس یہاں پہ کارآمد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تیسرا ذریعہ علم وحی کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور وحی کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہمیں دنیا سے کیا لے کر کے جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے، کیسے اعمال کر کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ وحی کی ابتدا، وحی کی اسٹارٹنگ کب ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر طبعی شریف، یعنی آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال رہی ہے، اور آپ کا جو دور نبوت رہا ہے وہ 23 سال کا عرصہ پر مشتمل تھا۔ تو 40 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی وساطت سے پہلا کلام نازل فرمایا ہے، جو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے سینے مبارکہ پر نازل فرمایا ہے، اور 23 سال کا یہ مختصر 23 سال کے اس دور میں کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پورا قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے، بہت ہی عظیم رات ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں چونکہ قرآن عظیم کا نزول ہوا ہے، اس لیے یہ رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن عظیم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور ابھی قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم نے اس قرآن کو کیا ہے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں کیا ہے نازل فرمایا۔ تو یہاں پہ ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور دوسری جگہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن عظیم کی جو پوری آیات ہے، پوری صورتیں جو ہیں وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مفسرین، محدثین اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جو نازل کرنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لوح ہے جو محفوظ ہے، اس پہ سارے علوم کیا ہے لکھے ہوئے ہیں، اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو وہاں سے کیا ہے سارا کلام الہی، سارے قرآن مقدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی ایک ہی رات میں پہلے آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر 23 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے رہے، اور اس میں بھی بہت ساری حکمتیں تھیں، یعنی قرآن عظیم کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، تدریجاً یعنی تنزیلاً اسے جو نازل کیا گیا ہے، موقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، سچویشن کیسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس موقع سے گزر رہے ہیں، کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کے اوپر کیسی تکلیف آئی ہے، کتنا غم آپ کو ہوا کرتا تھا،
ہر موقع اور محل کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسکین دینے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کی ہمت کو ڈھارس بندھانے کے لیے کیا ہے، قرآن عظیم کی الگ الگ آیات کو نازل فرماتا تھا، تاکہ آپ موٹیویٹ ہو جائیں، آپ کو حوصلہ ملے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے حبیب تمہارے رب نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی تمہیں کیا ہے بھولا نہیں ہے، فراموش نہیں کیا ہے، ہمیشہ اس کی رحمتیں کیا ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو انہیں تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل ہوا کرتی تھی قرآن عظیم کی آیات۔ ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملے، چونکہ بار بار اللہ کا کلام آیا کرتا تھا، بار بار قرآن عظیم کی آیات نازل ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہمت ملتی تھی، موٹیویشن ملتی تھی آپ کو۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن قوم کے سامنے مخاطب تھے آپ، وہ لوگ جاہلانہ زندگی گزار رہے تھے، بڑی اجڑ قسم کے تھے، اس میں عرابی ہوا کرتے تھے، اس میں ان پڑھ ہوا کرتے تھے، امی لوگ تھے، پڑھے لکھے بہت زیادہ نہیں تھے۔ تو چونکہ ان کی اکثریت کیا ہے ان پڑھ تھی اور ناخواندہ تھی، تو انہیں تھوڑا تھوڑا کیا ہے احکام الہی پر عمل کرایا جاتا تھا، اور تعلیم وہی امپریسو ہوتی ہے، وہی مؤثر ہوتی ہے، اس کا ایک اچھا اثر پڑتا ہے جو تھوڑا تھوڑا کیا ہے انہیں دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی رہنمائی بھی اس کے ذریعے سے ہوتی تھی، ان کے بھی دلوں کی کیا ہے تسکین ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے قرآن عظیم کو 23 سال کے عرصے میں حکمت کے طریقے سے کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہمت ملے، اور صحابہ کرام کو بھی قرآن عظیم، چونکہ یہ کتاب اللہ کا آخری پیغام تھا، انسانیت کے لیے کیا ہے سب سے آخری اللہ کا کلام تھا، اس لیے اسے قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری روز اول سے ہی کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خاکدانی گیٹی پر 23 سال تک دور نبوت یعنی اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک آپ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ 23 سال تک پورا قرآن عظیم نازل ہوتا ہے، اور جب بھی قرآن عظیم کی کوئی آیت نازل ہوا کرتی تو آپ کے پاس صحابہ کرام کی ایک تعداد ہوا کرتی تھی، جن کو ہم کاتبان وحی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے جو کاتبان وحی ہوا کرتے تھے ان سے لکھنے کا کہتے تھے، ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت اس صورت میں رکھو، اس آیت کو کیا اس صورت میں ملاؤ، یہ آیت اس صورت کی آیت ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور کہیں کمی کوتاہی ہوتی تھی تو آپ اس کو درست فرمایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 23 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں قرآن عظیم کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو قرآن عظیم اسی طریقے سے کیا ہے الگ الگ جگہوں پر بکھرا ہوا تھا۔ قرآن عظیم محفوظ تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اور پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور تختیوں کے اوپر لکھا جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کے پاس الگ الگ صورت میں الگ الگ آیت کی شکل میں کیا ہے قرآن پاک لوگوں کے پاس محفوظ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اب مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی اس نے اعلان نبوت کر دیا، لیکن آپ کی ظاہری طور پہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا سے اس کا زور بہت زیادہ پکڑ جاتا ہے، تو اس نے کھل کر کے مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک بڑی فوج کو روانہ کیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اپنے شرکاء اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے اس کو جہنم واصل کرتے ہیں اور اس کی فوج کو شکست فاش دیتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور ان میں سے 700 صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اب جب
یہ واقعہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اپنا ایک مشورہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جنگ ہوتی رہے گی، اگر اسی طریقے سے جنگوں میں صحابہ کرام کثرت کے ساتھ شہید ہوتے رہیں، وہ بھی حفاظ کرام یعنی جو حافظ قرآن صحابہ کرام تھے، اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ لوگ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے، دنیا سے جاتے رہیں گے، تو پھر قرآن کے حوالے سے پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. تو آپ نے کہا کہ ایسا کریں، قرآن کو جمع کیا جائے. قرآن کو جمع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بہتر چیز ہے، امت تک اسے پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک، آنے والی مسلمانوں تک کیا اس قرآن کو بحفاظت ان تک پہنچایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، یہ تو بدعت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نئی چیز ضرور ہے لیکن واللہ خیر، یہ بہتر ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں اچھائی ہے، اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی پوشیدہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ عمر نے مجھ سے بار بار کہتے رہے، وہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا، مجھے انشراح صدر حاصل ہو گیا اور مجھے بھی یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں یہ کام بہتر ہے اور یہ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کی کتابت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، کاتبان وحی تھے. تو ان کے سامنے آپ نے پیش کیا تو انہوں نے بھی کہا ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصرار کرتے رہیں، زور دیتے رہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا اور یہ کام کرنے پہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب کی رائے متفق ہو جاتی ہے. اس کے بعد سارے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا جاتا ہے، ممالک اسلامیہ میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی آیت ہو، قرآن کے کوئی بھی کچھ بھی اجزاء ہوں، وہ آئیں اور اپنے ساتھ دو دو گواہ بھی لائیں تاکہ بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ قرآن عظیم کی آیات ہے. تو ہر صحابی کے پاس، کسی کے پاس تختی پر لکھا ہوا، کسی کے پاس پتھر پر لکھا ہوا، کسی کے پاس چمڑے کے اوپر لکھا ہوا، جو کچھ بھی کلام الہی تھا سب کچھ لے کر کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہوں کی گواہی لینے کے بعد اس کو لکھ دیا کرتے تھے. اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن عظیم کے جتنے بھی بکھرے ہوئے اجزاء تھے، جتنی بھی صورتیں تھیں، جتنے بھی آیات تھیں، ایک جگہ جمع کر دی گئی. لیکن بالکل آج کے طریقے پہ، جس طریقے سے ایک مصحف کے اندر پورا 300 پارہ 114 صورت موجود ہے، اس طریقے سے جمع نہیں ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ اس میں اتنا اہتمام کیا گیا کہ کون سی آیت کس صورت کی ہے، سیکوینس کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا اور الگ الگ صورتوں کا صحیفہ بنا دیا گیا. جس طریقے سے پارے ملتے ہیں، کوئی 30واں پارہ، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، اس طریقے سے کیا ہے نقل کرا کر کے الگ الگ صورتوں کا 114 صورتوں کا ایک مجموعہ تمام صحابہ کرام کے سامنے جمع کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کا زمانہ گزر جاتا ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک آتا ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے. آپ کے زمانے میں ایک ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ کو بھی قرآن عظیم کو بائنڈنگ کرنے کا، قرآن عظیم کو جمع کرنے کا خیال آ جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آرمینیا کی سرحد سے جنگ کر کے آیا ہوں اور مجھے ایک بہت خوف لاحق ہے، مجھے بہت ایک خطرہ نظر آ رہا ہے اور آپ اس پہ توجہ دیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، معاملہ پیش کیا جائے. تو آپ نے عرض کیا کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عظیم کو، الگ الگ اعرابی ہوتے تھے، الگ الگ قبیلے کے لوگ ہوا کرتے تھے، انہیں اپنے اپنے قبیلے کی زبان کے اعتبار سے، سب کی زبانیں عربی تھی. اس طریقے سے اردو زبانیں ہوتی ہیں، الگ الگ محاورے ہوتے ہیں، ہر 50 کلومیٹر پہ ہماری زبانیں کیا ہے چینج ہو جاتی ہیں. حالانکہ زبانیں اردو ہی رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیا ہے تبدیلیاں نظر آتی ہیں.
ہر 100 کلومیٹر کی دوری پر لوگوں کی زبانوں میں یہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے عربوں کی زبان بھی عربی ہی تھی، لیکن ان کا ایکسنٹ جو تھا، جو لہجہ تھا، جو لغت تھی، اسے کوئی تعلم کو تعلم پڑھ رہا ہے، کوئی حتیٰ کو عطا پڑھ رہا ہے، کوئی نعبدو کو نعبدو پڑھ رہا ہے، کوئی مالک کو ملک یوم الدین پڑھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ ناخواندہ لوگ، عربی لوگ، دیہاتی لوگ آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کی زبان کے مطابق، ان کے قبیلے کے مطابق کیا ہے، قرآن عظیم پڑھنے کی آپ اجازت دے رکھا تھا آپ نے۔ تو یہ اجازت ایک حد تک ان کی آسانی کے لیے دی گئی تھی، لیکن بعد میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا۔ تو لوگ ہر ایک کیا ہے، اپنی زبان کو کیا ہے صحیح کہنے لگا، دوسری کی زبان کو غلط کہنے لگا۔ کوئی کہہ رہا کہ نعبد صحیح ہے، تعلم صحیح ہے، تعلم غلط ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مالک یوم الدین صحیح ہے، ملک یوم الدین غلط ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے لگا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 اصحاب پر مشتمل ایک پینل بنایا، اور جن کو کیا ہے قرآن عظیم کو دوبارہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف آیتوں کو اس کی صورتوں میں جمع کر دیا گیا تھا، لیکن صورتوں کی ترتیب اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی جیسے آج کے زمانے میں ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کی گئی ہے، اور جو 114 صورتوں پر الگ الگ صحیفے تھے، اس کو ایک ہی جگہ ایک قرآن پاک کی صورت کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے حوالے کیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت عظیم خدمات تھی، اور اس کی نقل کرا کر کے آپ نے سارے ممالک اسلامیہ میں کیا ہے اس کو بھیج دیا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہونے والا تھا وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اموی دور میں حجاج بن یوسف جو ایک بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، لیکن بہت بڑا عربی زبان کا بہت بڑا خطیب تھا، اس زمانے میں کیا ہے اس دین اسلام کیا ہے اجمیوں تک پھیل گیا تھا، سندھ کا علاقہ آ گیا تھا، افریقہ ہے، اور جن کی زبانیں عربی نہیں تھی وہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ اب ان کو عربی زبان انہیں معلوم نہیں تھی، انہیں قرآن عظیم پڑھنے کے لیے دشواری پیش آتی تھی، اس لیے اس نے کیا ہے قرآن عظیم پر زبر، زیر، پیش، جزم، حرکات، سکنات، منزل، یہ ساری چیزیں حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں کرائی۔ تو اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے امت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 مرحلوں میں قرآن عظیم کو جمع کیا گیا۔ ایک دور رسالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے نبی نے ساری صورتوں کو، ساری آیتوں کو صحابہ کرام سے لکھوا دیا تھا، لیکن وہ ساری آیتیں، ساری صورتیں الگ الگ صحابہ کرام کے پاس، الگ الگ صحابی کے پاس تختی کی شکل میں چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، موجود تھا، اور لوگوں کے سینوں میں کیا ہے محفوظ تھا۔ دوسری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے جو بکھرے ہوئے اجزاء تھے قرآن کی، جو صورتیں بکھری ہوئی تھی، اس کو کیا ہے ایک جگہ 114 صورتوں کے الگ الگ اجزاء میں کیا ہے جمع کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک لغت پر، ایک ایکسنٹ پر، ایک لہجے پر کیا ہے سب لوگوں کو متفق کیا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں زبر، زیر، پیش، جزم، یہ ساری چیزیں، حرکات و سکنات لگائی گئی، تاکہ ہم لوگ جن کی زبانیں اردو ہیں، یا جن کی زبانیں انگلش ہے، جن کی زبانیں عربی نہیں ہیں، وہ لوگ ہج کر کے، متن کر کے اس طریقے سے قرآن عظیم کو پڑھ سکیں۔ قرآن عظیم کی کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ قرآن عظیم دین اسلام کی یہ مقدس اور مرکزی کتاب ہے، جس کے متعلق ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، لکھا ہوا، گڑھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ کلام ہمارے نزدیک قابل عظمت اور قابل عزت ہے، اور اسے ہم دل و جان سے کیا ہے محبت کرتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں۔ قرآن عظیم چونکہ اس کی زبان عربی ہے، 114 صورتیں اس کے اندر ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ عرب کے لوگ کو اپنی زبان پر کیا ہے ناز تھا، اس لیے اپنے آپ کو وہ لوگ عربی کہتے ہیں، یعنی زبان قوت و بیان والے، اور باقی دنیا کو وہ لوگ اجمی کہتے تھے، یعنی یہ لوگ گونگے ہیں، ان کے پاس کوئی زبان نہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن عظیم کی آیات کا نزول ہوا، قرآن پاک جب نازل ہوا، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کلام کو محمد نے خود گڑھا ہے، محمد نے خود بنایا ہے۔
جب ان کا یہ کہنا تھا تو قرآن عظیم نے اپنے چیلنج کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عربی، جس طریقے سے تم لوگ عرب کے رہنے والے ہو، محمد مصطفیٰ بھی عربی ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کی زبان عربی ہے تو تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم لوگ فصیح ہو، اپنی فصاحت و بلاغت پر تمہیں ناز ہے۔ تو اگر تم یہ کہہ رہے ہو، تمہارا یہ کہنا ہے، تمہارے کہنے کا مقصد یہ کہ محمد مصطفیٰ اس کو خود گڑھتے ہیں، اس کو خود بناتے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو قرآن عظیم کی آیت ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگرچہ سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لا سکے، اس قرآن جیسی کوئی کتاب دوسری لا سکیں، تو یہ ہرگز نہیں لا سکتے ہیں۔ لا یأتون بمثلی، اگرچہ یہ لوگ ایک دوسرے سے مدد لے لیں، ایک دوسرے کا تعاون کر دیں، کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کو، لیکن یہ لوگ، یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب یہ بنا کر کے نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس قرآن کو، اس چیلنج کو انہوں نے سنا، لیکن اس کو کیا ہے، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر قرآن نے اور آسان کیا، ام یقولون افترا، تم لوگ یہ کہتے ہو نا کہ اس کو خود سے بنایا ہے، تو ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ایسا کرو اس جیسی، قرآن عظیم چھوڑ دو، 114 سورتیں رہنے دو، 6666 آیت رہنے دو، قرآن عظیم کی صرف 10 سورتیں جیسی تم بھی 10 سورتیں بنا کر کے پیش کر دو، ان استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ کو چھوڑ کر جس اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو بھی چاہو اپنے ساتھ ملا لو، شامل کر لو، جتنے چاہے تمہارے مددگار ہیں ان کو ملا لو، لیکن تم بنا نہیں سکتے۔ معاذ بھائی آواز میری پہنچ رہی ہے؟ جی حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی معاذ بھائی، جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل ٹھیک، کوئی دقت نہیں۔ ٹھیک۔ پھر قرآن عظیم نے اپنی آخری بات پیش کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو۔ لیکن یہ لوگ ایک صورت بھی قرآن عظیم جیسی بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے ہیں، اور انسان جب باتوں سے نہیں اگر یہ ان کو جھٹلانا تھا قرآن عظیم کو تو ایک صورت بنا لاتے، لیکن نہیں بنا پائے، اس لیے کیا ہے غزوہ بدر پہ، غزوہ احد پیش آتا ہے، آئیے لڑتے ہیں، پھر بھی کیا ہے اسلام کے چراغ کو بجھا نہیں پاتے ہیں۔ یہ قرآن عظیم کی ایک خصوصیت تھی۔ قرآن عظیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم محفوظ کلام ہے، زمین پر اللہ کا واحد یہ کلام ہے جس میں کیا ہے کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی روز اول سے 1400 سال پہلے جس طریقے سے قرآن عظیم نازل ہوا تھا سرکار دو عالم کے سینے مبارکہ پر، آج بھی اسی انداز میں کیا ہے قرآن پاک محفوظ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن عظیم کی آیات کو لکھا جاتا تھا، آج بھی اسی انداز میں لکھا جاتا ہے، ایک حرف کی تبدیلی کیا ہے ممکن نہیں۔ قرآن عظیم کو جس طریقے سے اس زمانے میں پڑھا جاتا تھا، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، آج بھی اسی انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، سکتہ ہے، قرآن پاک میں 8 جگہ سکتہ ہے۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن عظیم جہاں پر سکتہ آ جائے وہاں پہ آواز کو روک دے اور سانس کو بند کر دے، آواز کو بند کر دے اور سانس کو جاری رکھے۔ آواز آنی چاہیے لیکن کیا ہے سانس آپ کی جاری رہنی چاہیے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن عظیم کی تلاوت کا حکم دیتے تھے، صحابہ کرام 1400 سال پہلے جس طریقے سے قرآن عظیم کی
تلاوت کرتے تھے اور سکتے کی سچویشن میں، صورت میں جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، آج بھی ہر قاری، ہر قرآن عظیم کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن پاک کا شوق رکھنے والا، یہ قرآن عظیم کی ایک شان ہے۔ قرآن عظیم اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا، آپ کے زبان مبارک کھارے کنویں میں آپ لعاب دہن ڈال دیا کرتے تو وہ کھارا کنواں کیا ہے، میٹھا ہو جاتا تھا۔ لیکن قرآن عظیم، لیکن سب سے بڑا جو معجزہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے وہ قرآن عظیم کی صورت میں دیا گیا ہے۔ سب سے عظیم، سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، ایک یونیورسل کتاب ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی۔ کوئی کتاب نازل ہوتی تھی، توریت آپ کو ملے گا ہدی للناس، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے لیے کیا ہے، توریت شریف نازل ہوئی۔ انجیل بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ زبور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ اور بھی جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، کیا ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک وقت کے لیے کیا ہے نازل ہوا کرتی تھی، ایک متعین وقت کے لیے، ایک لمٹ، اس کی ایک لمٹ تھی۔ لیکن قرآن عظیم ایک آفاقی کتاب ہے۔ اس نے اپنا تعارف کس طریقے سے کرایا؟ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے کیا ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ اس کے اندر ساری انسانیت کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، چاہے جس خطے کا رہنے والا ہو، جس طبقے کا رہنے والا ہو، جس بھی ملک کا رہنے والا ہو، قرآن عظیم سے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو یقیناً وہ قرآن عظیم سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن عظیم کے جو معارف ہیں، اس کے جو مطالب ہیں، اس کے جو معنی ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو میننگز ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کے عجائبات بہت زیادہ ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی قرآن عظیم کی کوئی تلاوت کرنے والا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، قرآن عظیم میں کوئی غور و فکر کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن عظیم کی گہرائی کی تہوں تک پہنچ چکا ہوں۔ میں قرآن عظیم کے اندر جتنے بھی معنی تھے، جتنے بھی کیا ہے اس کی میننگز تھیں، وہ ساری میننگز کیا ہے مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بلکہ جب جب آپ اسے پڑھیں گے ایک الگ لذت حاصل ہوگی، جب غور و فکر کریں گے الگ الگ آپ کو نقطے ملیں گے، الگ الگ آپ کو کیا ہے ہدایت حاصل ہوگی۔ قرآن عظیم کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا، بہترین انداز میں عربی زبان، عربی لہجے کے مطابق اس کو تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آپ دنیا کے علوم حاصل کریں گے، جب تک آپ ڈگری نہیں لے لیں گے تب تک آپ کو کوئی پروٹوکول، کوئی عزت، کوئی حوصلہ افزا کوئی بات آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے، ابھی آپ نے مرحلہ شروع کیا ہے، ابھی آپ اسٹارٹنگ آپ نے کی ہے قرآن عظیم کو سیکھنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور قرآن عظیم کو سیکھ کر کے کیا ہے اس کو سکھائے بھی۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ، یہ سب سے پہلا کیا ہے قرآن عظیم کا حق ہے۔ قرآن عظیم کو اچھے انداز میں تلاوت کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن عظیم کو اچھے انداز میں تلاوت کریں گے تو اس کو سن کر کے لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے لوگوں کی زندگی آپ کو ملیں گی کہ انہوں نے کیا صرف قرآن عظیم کو سن کر کے ایمان لائے۔ ایک مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی بہن کے گھر پہ جا رہے تھے غصے میں، انہوں نے صرف قرآن عظیم کی چند آیات کو سن لیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن عظیم کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم مشقت میں پڑھو، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یقیناً یہ قرآن عظیم ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے، اس کے اندر ایک عبرت کا سامان ہے، اس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو فاروق اعظم اور نجاشی بادشاہ، حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا، وہ بھی سورہ مریم کی چند آیات کو سن کر کے صرف ایمان لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام، ایک صحابی تھے حضرت طفیل بن عمرو دوسی، بہت بڑے شاعر تھے، اور مکے میں آتے ہیں تو لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ سب کے پاس جانا لیکن محمد مصطفیٰ کی باتیں نہ سننا، ان کی کلام کی سحر میں کیا ہے جکڑ لی جاؤ گی، ان کا جادو تم پر چل جائے گا، اس لیے ان کے قریب مت جانا۔ اپنے کانوں میں کیا ہے روئی ٹھوس کر کے جاتے ہیں،
اور دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور نماز پڑھنا ان کو بہت، یہ عمل بہت ان کو بھا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، قریب جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اچھا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ پڑھ رہے ہیں، اور اپنے کانوں سے جیسے ہی روئی نکالتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تلاوت کردہ آیات کو سن کر کے کیا ایمان لے آتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، ہمیں خدا کیسے ملا، اس میں 80 عورتیں ایسی ہیں جو ویسٹرن کی ہیں، یورپ کی ہیں، جو صرف ایمان لاتی ہیں اسلام کی کسی نہ کسی خوبی کو دیکھ کر کے، کسی نہ کسی اچھائی کو دیکھ کر کے وہ ایمان لاتی ہیں۔ اس میں سے ایک خاتون تھی، ہاپکنس ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا قرآن عظیم کی جو سب سے بہترین چیز، مجھے اسلام کی جو سب سے بہترین چیز لگی وہ کیا ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت جب میں پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں بلکہ یہ آسمانی تعلیم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کی پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ کر کے لوگوں میں اعلان کر دوں جو اسلام سے بے خبر ہیں، تاکہ وہ جان جائے کہ قرآن عظیم کیسی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس طریقے سے قرآن عظیم تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن انسان کا، اللہ کا آخری پیغام ہے، تو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اس کا کوئی عزیز اس کے نام کوئی پیغام بھیجے، کوئی خط لکھ کر کے بھیجے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس خط کو نہیں جانتا ہے، اس کی لینگویج کو نہیں جانتا ہے، اس کی زبان کو نہیں سمجھ پاتا ہے، تو پھر وہ اس شخص کے پاس جائے گا جو اس کو زبان کو جانتا ہے، جو اس کا ایکسپرٹ ہے، اس سے جائے گا، اس سے معلوم کرنا چاہے گا کہ دیکھو میرے عزیز نے مجھے کیا لکھا ہے، مجھے کیا لکھ کر کے بھیجا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن عظیم یہ سب سے اللہ کی طرف سے سب سے عظیم نعمت ہمارے لیے ہے، تو ہمیں قرآن عظیم کو صرف تلاوت کی حد تک محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن عظیم کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم کی الگ الگ صورتیں الگ الگ فضیلت کے حامل ہیں۔ میں سورہ فاتحہ کا ایک دن تلاوت کر رہا تھا، تو اس کی جو تفسیری نکات جب میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اس کی سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا ٹائٹل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 113 سورتوں میں جو کچھ بھی مضامین، سبجیکٹس اپنی مخلوقات کے لیے نازل فرمایا ہے، انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، یعنی جو کچھ بھی 113 سورتوں کے اندر موجود ہے وہ صرف ایک سورت سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن عظیم کا بالاستیعاب مکمل ترجمہ اس کی تفسیر نہیں پڑھ پاتا ہے، تو کم سے کم اگر ایک سورت سورہ فاتحہ کو اگر اس نے پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے سارا قرآن پڑھ لیا، شارٹ انداز میں اجمالاً کیا اس نے گویا کہ سارا قرآن سمجھ لیا ہے۔ تو قرآن سورہ فاتحہ کی یہ تاثیر ہے۔ اس طریقے سے قرآن عظیم دنیا کی بہت ساری آپ کتابیں پڑھتے ہوں گے، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹیڈ ہیں۔ ہر رائٹر جو ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کو لکھنے سے پہلے ایک مقدمہ لکھتا ہے، اور جب کتاب ترتیب ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو مقدمے میں لکھ دیتا ہے ساری چیزیں، کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب کن لوگوں کے لیے یوزفل ہوگی، کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات لکھتا ہے، وہ یہ کہ اگر میری کتاب میں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی خطا نہ ہونے پائے، لیکن اگر انسانی فطرت کے تحت اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو مجھے اطلاع کر دے، مجھے انفارم کر دے، تاکہ میں آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دوں۔ لیکن قرآن عظیم کا جب آپ پہلا صفحہ، پہلی آیت جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں خطا کا کوئی امکان ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنزیل من
تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن عظیم ہے۔ اس میں کیا ہے، انسانیت کے لیے بھلائی کی باتیں ہیں، انسانیت کے لیے کیا ہے، کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔ اس میں عبادات کا ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے انسان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، انسان کی کمزوریاں کیا ہے، کن عقائد کو انسان اختیار کر کے اللہ مضبوط بن سکتا ہے۔ اور تو اسلام اس میں عقیدہ توحید کے حوالے سے بحث کرتا ہے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے بحث کرتا ہے، یعنی اللہ کو ایک جاننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، ایک معبود برحق تسلیم کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول جاننا ہے، ساری نبیوں پر ایمان لانا ہے، پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے، بہت اہم عقیدہ ہے۔ قرآن عظیم میں ہر صفحے پر، ہر سورت کے اندر، ہر پارے کے اندر کیا ہے، عقیدہ آخرت سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر عبادات ہے، ایک پورا عبادات کا ایک نظام ہے، نماز ہے 5 وقتہ، اس کے ذریعے سے انسان کیا اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ایک نظام ہے کہ انسان صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ساتھ، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے، اور اس کا ایک بہترین نظام زکوٰۃ کی صورت میں اسلام نے دیا ہے، قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ پورا زکوٰۃ کے ایک مفصل مسائل کیا ہے قرآن پاک میں اور احادیث مصطفیٰ میں کیا ہے موجود ہے، کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، یتیموں کی مدد کی جا سکتی ہے، غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے پھر روزہ کا نظام ہے، حج کا نظام ہے، یہ عبادات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اخلاقیات ہو گئی ہیں۔ اخلاقیات کے حوالے سے قرآن عظیم ایسے لوگوں میں نازل ہوا ہے جو جاہل لوگ تھے، جو ان پڑھ تھے، امی تھے، جو بات بات پہ لڑائی کر لیا کرتے تھے، جو کنویں کے اوپر موجود ایک ڈول اور رسی کی وجہ سے صدیوں تک لڑائیاں کرتے تھے، ایک بکری اور ایک اونٹ کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کا خون بہا دیا کرتے تھے، قبائلی نظام تھا۔ وہ انسانی اقدار، انسانی ویلیوز ان کے اندر نہیں تھا، لیکن صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جو لوگ جھوٹ بولتے تھے، قرآن عظیم کی تعلیمات کے ذریعے سے کیا وہ سچ بولنے لگے۔ جو ہر بات پہ کیا ہے بس شگونی لیا کرتے تھے، عقائد میں ان کے عقائد کے اعتبار سے وہ بہت کمزور تھے، بلی راستہ کاٹ دیتی تھی تو کیا ہے اس حوالے سے کیا وہ سفر کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ بہت ساری جاہلانہ ان کے اندر رسمیں تھی، لیکن قرآن عظیم نے ان کو توکل سکھایا، اللہ پہ بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ پھر قرآن عظیم نے ایمان کا مرتبہ بتایا ہے، پیشن کیسے ہونا، صبر ہونا چاہیے انسان کے اندر، تواضع انکساری کیسے ہونے چاہیے۔ وہ لوگ عرب کے لوگ تھے، ہر بات پہ اپنے آپ کو متکبر، اپنے قبیلے پہ فخر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کیا ہے برتر سمجھا کرتے تھے، باقی دنیا کو کیا ہے کمتر سمجھا کرتے تھے۔ تو قرآن عظیم نے تواضع کے ذریعے سے، ہمبل نیس کے ذریعے سے، انکساری کے ذریعے سے کیا ہے انہیں اچھائی کی تعلیم دی ہے۔ اس طریقے سے قرآن عظیم ساری انسانیت کے لیے کیا ہے، ہر چیز کا بیان اس کے اندر اللہ فی کتاب مبین، خشک و تر کی کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن عظیم میں موجود نہیں۔ تفسیر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم کو اپنا رہنما مانیں اور اس کی ہدایت میں کیا ہے ہم اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری کیا ہے آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ پھر ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآن عظیم سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تقوی حاصل کرنا پڑے گا، اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اللہ سے توفیق مانگنا پڑے گا، اللہ سے توفیق ہمیں مانگنی چاہیے، تب جا کر کے ہم قرآن عظیم کی آیات کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی نصیحتوں کو کما حق سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ جو حکیم الامت تھے، اس امت کو کون سی بیماری لگی ہے اور اس امت کا علاج کیا ہے، وہ ہر چیز کو، ہر نسخے کو جانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے طالب علمی کا زمانہ تھا تو میں ایک بار قرآن عظیم تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد محترم میرے بازو سے بغل سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہ تلاوت کر رہا ہوں۔ کہ تمہیں معلوم ہے کیسی تلاوت کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس طریقے سے ایک طرف سے پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ بتائیں۔ کہ چلو کوئی نہیں، آپ پہلے اپنا ایگزام دے لو، امتحان دے لو، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ امتحان دے لیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے والد محترم سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ ابا جان اب آپ بتائیے۔ تب ان کے والد محترم نے یہ بتایا کہ بیٹا جب آپ قرآن عظیم پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن عظیم ہمارے سینے پر نازل ہوا۔
یعنی قرآن عظیم کی ہر آیت ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کیا ہے، کلام کر رہی ہے قرآن عظیم کی ہر آیت۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تب کیا ہے، جب جنت کا تذکرہ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، جب ہم جہنم کا ذکر آئے گا تو ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب کوئی تسبیح والی آیت آتی تھی تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، جب تعریف کی آیت آتی تھی تو آپ اللہ کی تعریف بیان کرنے لگتے تھے، کہیں صبر کا ذکر آتا تھا تو آپ صبر سے مدد طلب کیا کرتے تھے، کہیں شکر کا حوالہ، کہیں شکر کی آیت آتی تھی تو آپ شکر ادا کیا کرتے تھے، کہیں جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اس طریقے سے کیا ہمیں قرآن عظیم کی آیات ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، اور یہ تلاوت کا حق ہم تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہم ترجمے کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تفسیر کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم کی مقصد نزول جو ہے، قرآن عظیم کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے ہم سب کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی معاذ بھائی۔ جی حضرت، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے، اس کے بعد آپ کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال کیجئے گا۔ حضرت موجود ہیں، حضرت آپ کو ابھی جواب دے دیں گے، اور اگر بعد میں سوال کرنا چاہتے ہیں یا پھر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ہر بار کی طرح آج بھی فیڈ بیک فارم پرووائڈ کیا جائے گا، تو آپ لوگ اپنے کوشچن اس فیڈ بیک فارم میں بھی پٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کا کل سیکنڈ اور لاسٹ لیکچر ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی پھر ان کوشچنس پر ڈسکشن ہو جائے گا، اور اگر آپ ابھی چاہیں تو ابھی سوالات کر سکتے ہیں۔ حضرت موجود ہیں تو آپ لوگ ون بائی ون اپنے کوشچن آنسر جو ہے وہ اسٹارٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جو جیسے ہمارے رافضی بھائی ہیں وہ حضرت عثمان پہ ڈائریکٹ وہ لگاتے ہیں کہ قرآن پاک کمپلیٹ نہیں ہے، کچھ پاروں کا لگاتے ہیں، کچھ رکوع یا پاروں کا بولتے ہیں، اس سلسلے میں بتا دیے۔ اچھا، الزام کیا لگاتے ہیں کہ مطلب قرآن عظیم سے کچھ حذف کیا گیا ہے؟ جی جی جی، اس سے کہتے ہیں جی قرآن جب عظیم سے اس کو جمع کچھ چیزیں فرمایا غائب جا کی رہا گئی۔ تھا جی دیکھیے جی قرآن جی عظیم حضرت، جیسے جب اس کو کیا ہے، جی آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن عظیم کو اللہ نے اپنے ذمے پہ لیا ہے، اور بھی جو بھی کتابیں بے تھیں شک قرآن عظیم بے کی، شک اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات کتابیں نازل ہوئی ہے، توریت شریف، انجیل شریف۔ قرآن عظیم اپنے اوپر ایمان لانے کے کہتا ہے کہ توریت ایمان لانا ہے، انجیل پر بھی ایمان لانا ہے، زبور پر بھی ایمان لانا ہے، اور قرآن عظیم کی آیات پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں۔ جب یہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر کسی طرح سے اس پہ اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور بہت ہی اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ سب عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ قرآن عظیم سے قرآن عظیم کی آیات کو حذف کرنا یہ تو ایک خیانت ہے جو عدل اور تقوی کے خلاف ہے، اور قرآن عظیم ان کی تقوی اور پرہیزگاری پر شاہد ہے، تو پھر اتنے عظیم صحابی سے اس طرح کی غلطی کا امکان کیا ہے؟ بالکل کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ جی جی حضرت بے شک۔ حضرت وہ جمع والا جو واقعہ بتاتے ہیں، جب جمع جی کرا جا رہا تھا اس کو، جیسے جو جن کو یاد تھی صحابہ کو وہ والا، جی اور جو لکھی ہوئی تھی وہ والا، وہ کچھ واقعہ بتاتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کنفرم، تو وہ کچھ بتاتے ہیں اس سلسلے سے ریلیٹڈ، تو اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتے آپ۔ یہ ہاں ایک بار پھر سے بتائیں تو میں حضرت یہ انشاءاللہ جنگی کل میں آپ کو وہ واقعہ جو کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ اسے کلیئر کر دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ سوال دراصل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے جب قرآن کریم کو جمع فرمایا تو یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں. جی جی جی. تو ان کی جمع ہر ہونا صحابہ کو کچھ کچھ قرآن پاک یاد تھا, مطلب کچھ کچھ حصہ جو تھا قرآن پاک کا وہ صحابہ کو ٹھیک ہے حفظ تھا, یا جی خلفاء جو اربعہ ہیں, سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر, خود حضرت عثمان غنی اور خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی, آپ نے قرآن پاک کو یہ اکیلے حضرت عثمان غنی نے جمع فرمایا ہے, لیکن یہ صحابہ سے ہی اکٹھا کیا گیا ہے, یہ سمجھنے والی چیز ہے. جی جی. اور سب ٹھیک ہے سے جمع پہلے قرآن پاک کو نقلی طور پر جو لکھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہرن کی کھال پر لکھا. تو جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے یا قرآن پاک میں سے کچھ غصب کر لیا گیا, تو ان سے کہیے گا کہ لکھنے والے تو خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو ان کے لکھنے میں بھی تو کمی ہے نا. اس کا مطلب اگر صحابہ نے اس کو بتایا نہیں, جمع نہیں کیا, تو پھر مولا کائنات نے اسے لکھا بھی نہیں. دیکھیں اس طریقے کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں ان کو نقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو عقلی دلیل دیا کرو. بالکل. ویسے حضرت, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کی حضرت وضاحت بھی کر دیں گے. آپ کا جو سوال آپ اپنے فیڈ بیک میں ڈالیں گے, انشاءاللہ کل حضرت اس پر مزید گفتگو کر لیں گے. جی پھر مسکان آپ سوال کر رہی تھی, جی کیجیے حضرت. سوال. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے کوشچن تھا کہ آج مطلب جو لیکچر تھا وہ زیادہ تر تفسیر اور ٹرانسلیشن پہ تھا, تو مجھے یہ پوچھنا ہے جیسے ہم جو بھی حفظ کرتے ہیں, جی فار ایگزامپل میں جو بھی حفظ کرتی ہوں تو میں مطلب کوشش کرتی ہوں کہ نماز میں اس کو مطلب ریسائٹ کروں, پڑھوں, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے. تو کبھی ایسا بالکل ہوتا ہے کہ میں جب اس کی ٹرانسلیشن پہ دھیان دیتی ہوں تو جو مخارج ہیں اس میں تھوڑا ہو جاتا ہے, جب مخارج پہ دھیان دیتی ہوں تو ٹرانسلیشن میں. تو از دیر اینی سولوشن؟ اچھا, مطلب مخارج پہ آپ جو توجہ دیتی ہیں تو مطلب ٹرانسلیشن میں مطلب میں تھوڑا مطلب وہ ہو جاتی ہوں کنفیوز. اچھا 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 جی ٹھیک ہے. مخارج وغیرہ جیسے مخرج وغیرہ میں تھوڑا سا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ, اس لیے کہ مخارج اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہوگی تو اس وجہ سے شاید ذہن بھٹک جاتا ہوگا آپ کا. تو کوشش کریں اوکے انشاءاللہ تلفظ وغیرہ پہ بھی اور ٹرانسلیشن پہ بھی تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. جی اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو. کسی اور کا سوال؟ ٹھیک, معاذ بھائی. جی معاذ تسلیمہ بھائی کیجیے ٹھیک. سوال. Yes, Taslima, you can now unmute yourself and ask your question. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, can we celebrate Independence Day? انڈیپینڈنس ڈے Independence Day. 15 اگست. حضرت یہ پوچھ رہی ہیں کین وی سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے اور ناٹ, کیا ہم جشن یوم آزادی منا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل منا سکتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, بالکل منا سکتے ہیں. وطن سے محبت کیا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر رہے ہیں. جب آپ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ میرے وطن, میں تجھ میں پیدا ہوا, تیری گلی کوچوں میں زندگی گزاری ہے, صبح و شام گزاری ہے. اگر میری قوم کیا ہے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں اپنے وطن کو کبھی چھوڑ کر کے نہ جاتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے, آپ کی وطن سے محبت کے حوالے سے یہ بات پیش کی جاتی ہے. تو وطن سے محبت کیا ہے یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے, بالکل منا سکتے ہیں. اور اس ملک کی آزادی میں جس طریقے سے ہر ایک کا رول رہا ہے, بہت ہر ایک کا کردار رہا ہے, اس میں مسلمان علماء کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے.
یہ تو ہم اس کے ساتھ ہیں، بالکل منا سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. حضرت میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی آپ نے جو ابھی بتایا نا یہ حدیث کے بارے میں بتائیے جو وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. فی الحال تو میں نے کسی عالم سے اس حدیث کو سنا نہیں ہے، لیکن ہاں مطلب حضور نے فرمایا ہے لیکن یہ ایمان کے حصے میں ہے. اس کا ذکر تو میں نے کسی عالم سے سنا نہیں ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ایسے پیش کی جاتی ہے جو مطلب جو ہے سب میں پھیلا دی جاتی ہے کہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس حدیث پہ کچھ کلام ہے، اس حدیث میں ہاں کچھ کلام ہے، جی جی لیکن جو اگر مان لیجیے ضعیف بھی اگر ہے نا، جو حدیث جو ضعیف بھی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے فضائل کے جی باب میں کسی چیز کی اگر فضیلت بیان کرنا ہو، امپورٹینس بیان کرنا ہو نا، تو اس میں کیا ہے جی جی فضیلت کے باب میں کیا معتبر مانی جاتی ہے. جی جی جی. تو سمجھ رہے لیکن اس کی ہیں تو روایت ہاں کوئی ملتی نہیں ہے. جہاں تک کہ علماء سے میں نے سنا حضرت، بڑے بڑے علماء کرام سے جہاں تک میں نے مطلب جو ہے اس چیز کو آپ ہاں یہ جز ملتا ہے کہ مطلب جو ہے حضور نے کچھ فرمایا اس کے تعلق سے مطلب اپنے دیش کے تعلق سے محبت کا مطلب، لیکن جو ایمان کے حصے میں جو ہے اس طرح کا آپ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تو وضاحت کوئی فرمائے حضرت، اگر میں غلط ہوں تو کوئی مطلب جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس پہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو کچھ کلام اس حدیث پہ ہے. لیکن جو میں نے ایک اور جو واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور جب مکہ سے نکلتے ہیں تو حسرت بھری نگاہوں سے اپنے وطن کو دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ آپ کا وطن سے ایک محبت کی ایک دلیل ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے، اور اس میں جو چیز منع نہیں ہے، کسی چیز کی جو ممانعت نہیں، تو وہ چیز کیا ہے مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے. تو اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے اپنے ملک کی چیزوں پر خوشی منانا، تو بالکل منا سکتے، اس میں کوئی. لیکن حضرت یہاں ہوتا یہ ہے کہ منا تو لیں ہم، لیکن جو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو مذہبی اس میں وہ ڈال دیتے ہیں نا. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ مان لیجئے ابھی یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہوتی ہے، ٹھیک ہے حضرت، یا اس طرح ٹھیک کی ہے. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مذہبی باتیں ان کی جو ہوتی ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں، نہ کہ یہ جو ہے ہمارا جو ہے مطلب ایک طرح سے مطلب ہمارا یونٹی کے حساب سے وہ چیز ہو کہ ہم اس کو پڑھ ٹھیک ہے، تو سکتے ہیں ایسا کریں جیسے نا کہ سارے جہاں سے کوئی اچھا. چیز. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ان کا مذہبی ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ان کے اس میں الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پوچھو مت. تو اگر کوئی چیز ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہو اور اس میں کوئی کمی ہو، تو اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اس چیز کو ہمیں دور کریں جو قومی چیز ہے، جو نیشنلزم کو مطلب جو فروغ دیتی ہے، پروموٹ جی جی کرتی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جی جی. مذہبی چیزوں کو، ریلیجیس چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر وہ فلیگ کا سامنے وہ سیلوٹ کرنا وہ تو حرام ہے نا؟ کیا کرنا؟ فلیگ کا سامنے ہیڈ ڈاؤن کرنا پھر سیلوٹ کرنا. ہیڈ ڈاؤن نہیں، مطلب سیلوٹ کرنے میں کوئی وہ نہیں، سر نہیں جھکانا چاہیے بالکل. جس طریقے سے چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سر کیا ہے صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو اتنا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. لیکن ایک ادب پیش کرنا ہے، اگر کسی چیز کو خراج عقیدت دینا ہے، ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، تو اس میں ہاتھ وغیرہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن سر وغیرہ کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب لوگ تو مطلب جب نیشنل اینتھم ہوتا ہے تو سب لوگ بالکل کھڑے رہتے ہیں، بالکل سیدھے ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس میں تو میں نے کہیں شاید نہیں دیکھا. ہاں آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید کہ ہیڈ کو جھکاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو، اس کمی کو دور کرنا چاہیے ہمیں. کسی کا اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور چاہے تو وہ اپنا سوال فیڈ بیک فارم میں بھی پٹ کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کلاس کے بعد 15 منٹ کا ہم ڈسکشن کریں گے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دی جائیں گے. اگر سوالات نہیں ہیں تو بتا دیں. ہم حضرت کو بھی وقت ہو رہا ہے، اور پھر اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا اٹینڈنس لنک جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پر مل جائے گا. جزاک اللہ. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان آپ حاضر آئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو کوشچن ہمیں کلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ وہ کل لیکچر کے بعد ڈسکس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک، ٹھیک ہے. مجھے آپ السلام کال علیکم. اگر موقع ملے تو. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.